آیات سے لے کر ہم آخری آیت تک آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جزا و سزا کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ثابت کرنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان قسموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے تاریخی واقعات کے ذریعے کہ جن لوگوں نے جزا و سزا کے دن کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، وہ لوگ ہلاکت کے شکار ہوئے اور ان پر طرح طرح کے عذاب اس دنیا میں بھی ان پر ڈالے گئے اور انہیں ہلاک و برباد کیا گیا، اور وہ آخرت میں بھی ہلاک و برباد کیے جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پر ان واقعات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جزا و سزا کا دن ایک مقرر ہے، اس لیے ہر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کام وہ کرے گا اسے حساب دینا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اسے اس کے ہر عمل کا ہر اس کے فعل کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں ہم جو بھی کام کریں اس بات کا خیال رکھ کر کریں کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تم دیکھو اسے یا نہ دیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل پر ہر تمہارے ایکشن پر وہ نظر رکھے ہوئے۔ جب بھی مناسب وہ سمجھے گا وہ تمہیں سزا دے گا یا جو ہے تمہیں اس کی جو ہے نعمت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسانوں کا جو نظریہ ہے، انسانوں کا جو رویہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ابتلا کہتے ہیں آزمانے کو، جو مبتلاہ میں ابتلا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے آزمانا، اور اکرمہ کہتے ہیں نوازنا، عزت دینا، شرف سے نوازنا، اس کو اکرمہ کہتے ہیں۔ اور نعمہ کہتے ہیں کہ کوئی نعمت آپ کو دے دی جائے، کوئی دولت آپ کو دے دی جائے، کسی بھی فارم میں کوئی گفٹ آپ کو دے دیا جائے تو اس کو نعمہ کہتے ہیں۔ اور اکرمہ، جو اکرمنی میں اکرمہ ہے، اس کا مطلب بھی جو ہے وہ نوازنے کے معنی میں ہے، عزت دینے کے معنی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پوری آیت کا کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، یعنی انسان کے رویے کی جہاں تک بات ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، کس طریقے سے آزماتا ہے کہ فَأَكْرَمَهُ، کہ اس کو کچھ دولت دے دی، اس کو کوئی عزت دے دی، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو کچھ انعامات دے دیے، فَيَقُول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، یعنی میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عزت دے کر، دولت دے کر جب وہ آزماتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ دولت دیتا ہے تو انسان جو ہے یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ فضیلت دی ہے، میں اس بات کا مستحق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ فضیلت دی ہے کہ مجھے عزت بھی دی ہے اور دولت بھی دی ہے، یہ کہتا پھرتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، قدرہ کا مطلب یہاں پر ہے تنگ کر دینا، یعنی اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی جو اس کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جو دولت اور آسائش کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کم کر دیتا ہے، یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ قدرہ کا مطلب تنگ کر دینا، ضیقہ کا مطلب ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اہانن، اہانہ کہتے ہیں ذلت کرنا، انسلٹ کرنا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے
مجھے ذلیل کر دیا، میری انسلٹ کر دی ہے، یہ کہتا پھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت اس کو جانچے پھر کھینچ کر، مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ روزی میں تھوڑی سی کمی کر دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے ان دونوں آیات میں جو ہے یہ بات انسانی جو رویہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عزت اور ذلت کو مٹیریل، یعنی جو مادی چیزیں ہیں، دولت کی شکل میں جو چیزیں ہیں، جو انسان جس کو دیکھتا ہے اور جس کو لوگوں میں جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ آرٹیفیشلی جس کو ایک بنا دیا جاتا ہے کہ یہ عزت کی چیز ہے، یہ دولت کی چیز ہے، انہی بنیادوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے۔ تو اسی بات کا جو ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یعنی عزت اور ذلت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور دولت، اور جو ہے طاقت نہ دینا اور دولت نہ دینا، یعنی کسی کو غریب بنا دینا، کسی کو امیر بنا دینا، یہ ذلت اور عزت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کلا کہہ کے یہ باقاعدہ سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ جو تمہارا خیال ہے، یہ جو تمہارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ دولت دے رہا ہے، بہت زیادہ عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ نعمت دے رہا ہے تو وہ عزت دار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے اس کا رزق تنگ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ذلیل ہے، اور نہ اسے دنیا میں اسے ذلیل سمجھنا چاہیے۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کا تعلق کسی بھی مٹیریل چیز سے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کا جو تعلق ہے وہ تقوی سے جوڑ کر رکھا ہے، وہ اخلاقی جو رویہ ہونا چاہیے انسان کا اس سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم، یعنی کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، لا تکرمون، تم عزت نہیں کرتے ہو یتیم کی۔ یعنی کہ اب یہاں پر ان کے ان خیالات کا جو ہے خیالات کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور تمہارے جو حالات ہیں کہ تم دولت کے لیے یتیم کو جو ہے خیال کرتے تھے، یعنی جب یتیم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی بچہ جب اس کا باپ زندہ رہتا تھا تو تمہارا رویہ اس بچے کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب اس کا باپ جو ہے مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو تمہارا رویہ یتیم کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تم اس خیال کے ساتھ جو ہے اس خیال کے ساتھ اس بچے کی جو ہے اس بچے کے ساتھ جو ہے تم ٹریٹ کرتے ہو کہ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، یعنی طاقت کی وجہ سے، طاقت کی بنا پر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریئیکٹ کر جائے، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس کوئی مال ہوتا ہے، یا اس سے جو ہے تمہیں کوئی مال کے ملنے کی امید ہوتی ہے، تو تمہارا رویہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو تمہارا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تحاض یعنی حاض، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اکسانا، یعنی ایک کلیکٹیو طور سے لوگوں میں ایک جذبہ کا پایا جانا، اس کو تحاض کہتے ہیں۔ یعنی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو، ایک دوسرے کو تاکید نہیں کرتے ہو، یعنی تمہارے یہاں تمہارا ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، ایسا کوئی مزاج نہیں ہے لوگوں میں کہ تم جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، مسکینوں کو تم نہیں پوچھتے ہو، مسکینوں پر تم مال نہیں خرچ کرتے ہو، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا، یعنی کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، تراث کہتے ہیں میراث کا جو مال ہوتا ہے اس کو تراث بولتے ہیں، اور لمہ کا مطلب ہوتا ہے اکلا، مطلب کھا جانا، کھانا بہت زیادہ کھا جانا، اور لمہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز
مکمل طور سے کھا جانا، یعنی کہ تم جو ہے میراث کا مال مکمل طور سے کھا جاتے ہو۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عربوں میں اس وقت یہ مزاج تھا کہ میراث کا مال جو ہوتا تھا وہ گھر کے اسی فرد کو ملتا تھا جو لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی جو ہے میراث جو ہے وہ لے لیتا تھا، اور جو کنبے کی حفاظت کرتا تھا وہ۔ تو اسی بات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم جو ہے میراث کے مال کو ہڑپ لیتے ہو، اور ہڑپنے کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ عزت والے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت دی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جمع کا مطلب بہت، اور تحب کہتے ہیں محبت کرنا، المال مال۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پیار کرتے ہو مال سے جی بھر کے، یعنی تم جو ہے پلے پڑتے ہو مال کے لیے، تمہاری حرص اور طمع اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی تم ہمیشہ جو ہے مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ تو اس مزاج کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا، یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کیا، یعنی کہ جو یہ تمہارا مزاج بنا ہوا ہے کہ تم دولت اکٹھا کر لو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تمہارے پاس مال ہو جائے، اور تم جو ہے اخلاقی چیزوں کو تم اختیار نہ کرو، یعنی تم یتیم کی عزت کا خیال نہ کرو، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کا لحاظ نہ رکھو، اور تم جو ہے میراث کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کا لحاظ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو تم سوچتے ہو کہ تم جو ہے یہ لحاظ نہ کر کے تم اس دنیا میں جو ہے اپنی شہرت اور اپنی عزت، ٹھیک ہے، اور اپنے دولت کی بنا پر جو ہے تم جی لو گے، اور تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اور تمہیں اس کا کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دکا کا مطلب ہوتا، اور یہاں دکا جو جس کو جو ہے یہاں پر پیش کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر بالکل جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دکا کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی پہاڑ ہو، جب اس کو توڑ کے جو ہے بالکل زمین کے سطح تک کر دیا جائے، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اور دکن دکا کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ریزہ ریزہ کر دینا، یعنی کہ جو تمہارے خیالات تھے وہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ کب حساب دینا ہوگا؟ وہ قیامت کے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب زمین کو جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب تمہارا رب آئے گا، ٹھیک ہے، جب تمہارا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس حال میں کہ فرشتے صف اور صف میں کھڑے ہوں گے، یعنی صف در صف فرشتے لگے ہوں گے، اور تمہارا رب جو ہے جلوہ افروز ہوگا، تمہارا رب بالکل ظاہر ہوگا، بالکل لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی جب قیامت کا جو ہے مرحلہ ہوگا، جب محشر کا مرحلہ ہوگا، تو وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، وَجِيءَ لایا جانا، بجہنم جہنم کو لایا جائے گا اس دن، یعنی جہنم کو بالکل سامنے لا دیا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، یتذکر کہتے ہیں یاد آ جانا، یعنی ہوش میں آ جانا، یعنی کہ خیالات آنے لگنا، یعنی کہ جو پرانی بات ہے یا جو حقیقی بات ہے اس کا یاد آ جانا۔ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یعنی اس وقت جو ہے جب قیامت کو، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تب وہ انسان جو ہے وہ اس کو ہوش آئے گا، ارے میں نے یہ کیا کر دیا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، پھر اس سوچ کا، اس جو ہے یاد کا اب کیا فائدہ، اب اس کا کیا مطلب، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب تو جہنم دکھائی دے رہی ہے، اب جہنم کو ہمارے سامنے لا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دنیا میں جو تباہیاں مچا رکھی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تھے، جو انسانوں کے حقوق تھے، جو ہم نے وہ مار رکھے تھے، اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ارے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یاد آنے سے کیا فائدہ،
یہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ اب کہے گا، یقول کہے گا یا لیتنی کاش میں نے، یا لیتنی، یا لیتا کہتے ہیں کاش، کاش کے معنی میں، یا لیتنی کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے میں نے کچھ پیش کیا ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے، جو میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں کاش کہ میں نے کچھ ایسے اچھے اعمال کیے ہوتے جو مجھے یہاں پر قیامت کے دن، محشر میں، فیصلے کے دن، جزا و سزا کے دن مجھے کچھ اس سے فائدہ ملتا. اب وہ جو ہے افسوس کرے گا، حسرت میں پڑ جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوگا ایک انسان کے ساتھ، ایک کافر کے ساتھ، ایک اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کے ساتھ، جزا سزا کے انکار کرنے والے کے ساتھ، ایسا عذاب کسی اور کا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، اس کی جلالیت ہے کہ وہ اپنی جلالیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا عذاب دے گا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جو بھی اس دن کا انکار کیے ہوگا اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قید کرے گا، اس کو باندھ دے گا کہ ایسی اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. اوثق یوثق کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، کسی چیز کو جو ہے ٹائٹ کر دینا، کسی چیز کو باندھ دینا. وثاق بندھن کو کہتے ہیں. یعنی اس جیسا کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے انسان کو جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ناشکری کیا رہے گا اور جزا و سزا کا انکار کیا رہے گا، اس کو جو ہے قید میں رکھے گا. یہ تو ہوئی ان لوگوں کی بات جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کریں گے، جزا و سزا کے دن کا انکار کریں گے، اور عزت اور ذلت وہ مٹیریل چیزوں میں دیکھیں گے. تو یہ ان کے بارے میں بتا دیا گیا. اب اگلی آیات میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، رسول پر یقین رکھتے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں، جو جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں، جو اخلاقی برائی اور بھلائی پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ عزت اور ذلت تقوی سے ہوتی ہے نہ کہ مٹیریل چیزوں سے ہوتی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب یہاں بیان فرما رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو خوشخبریاں ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا اے النفس روح، المطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے مطمئن ہو، جو قناعت والی ہو، جو راضی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس پر راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے جو اسے طاقت دی یا قدرت دی یا جو ہے اسے جو ہے غربت دی، ان ساری چیزوں کو اس نے ایکسیپٹ کیا، اس پر وہ اپنے آپ کو اس نے راضی کر لیا، اپنے دل کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھ لیا. تو اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے ایمان لانے والے، اے مطمئن رہنے والے نفس، یعنی اے مطمئن رہنے والے مومن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی لوٹ چل، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیہ یعنی خوشی خوشی، مرضیہ اس حال میں کہ تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو ہے آزمائشوں کو جو شخص جو ہے خوشی خوشی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم میری طرف چلے آ. یعنی اب سوچئے کہ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلائے، اور اس حالت میں بلائے کہ بندہ بھی راضی ہو اور جو ہے بلانے والا بھی راضی ہو. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. پھر مزید کہا جا رہا فادخلی فی عبادی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں، یعنی میرے بندوں کے جو زمرہ ہے، یعنی وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے بہت زیادہ محبوب ہیں، ان کی جماعت میں آ کے شریک ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری بہشت میں، میری جنت میں. یعنی انہیں جنت نصیب ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا.
صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے، اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جزا و سزا کا ایک دن ہے، اسے ہمیں ہر حال میں، ہر لمحے اس کا خیال رکھنا، ہر ایکشن سے پہلے، ہر کام سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عزت اور ذلت کا تعلق مال اور دولت، غربت سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے کہ آیا یہ دولت مند شخص، آیا یہ امیر شخص، آیا یہ عزت جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، پوزیشن والا شخص ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ زندگی گزار رہا یا نہیں گزار رہا۔ یہ بنیادی مقصد ہے اسے دولت دینے کا، اور ٹھیک ہے، اسے عزت دینے کا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت زیادہ مال نہیں دیا ہے، اس کو جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تنگی کر رکھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر نہیں رکھی ہے کہ اسے ذلیل کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تنگی دے کر وہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ آیا یہ بندہ صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آیا یہ بندہ صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے اس غربت میں اب مال کمانے کے چکر میں، مال حاصل کرنے کے چکر میں، کھانے پینے کے چکر میں حلال و حرام کا جو طریقہ ہے، جو احکامات ہیں، کیا اس کا وائلیشن تو نہیں کر رہا، اس کا انکار تو نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں کر رہا ہے کہ غربت کی بنیادوں پر وہ اب حلال و حرام کو بھول بیٹھا ہے۔ تو یہ آزمانے کے لیے بنیادی طور پر ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت کا تعلق اور ذلت کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کا تعلق تقوی سے ہے، اخلاقی رویے سے ہے۔ پھر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو اچھے لوگوں کا عمل ہوتا ہے، جو کامیاب ہونے والے لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کا مال کبھی نہیں ہڑپتے۔ صرف مال سے تعلق نہیں یتیموں کا، بلکہ یتیموں کا مال ہڑپنے کی بات چھوڑ دیجئے، کبھی ان کی انسلٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، عزت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمیشہ جو ہے یتیموں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو یہاں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں ایک ایسا کلیکٹیو جو ہے جذبہ لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ وہ ہمیشہ جو کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی ایسا موقع آ جائے، تو ان میں ایک ایسا جذبہ پایا جانا چاہیے کہ وہ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، دوسروں کو بھی اکسائیں کہ یہ کام آپ کیجئے۔ اس طریقے سے آپ کے سماج میں، ہمارے سماج میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ اس صورت کے جو ہے اسباب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔